ایک اللہ کے ولی کامل کو، بہت بڑے عالم دین کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی۔ کیا نام ہے؟ نام کو یاد رکھیے، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت علماء فرماتے ہیں کہ انہی کے خاندان سے دعوت و تبلیغ کے بانی مبانی حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اتنے بڑے اللہ والوں کا خاندان ہے، اتنے بڑے بڑے علماء کا خاندان ہے۔ تو حضرت مولانا مفتی محمد مظفر حسین صاحب بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کا ایک مزاج تھا، ان کی ایک ترتیب تھی، ایک ترتیب انہوں نے بنائے تھے کہ مہینے کے کچھ دن میں اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہے کہ کچھ قرآن کے مطابق، کچھ قرآن کے موافق، جو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک باتیں بتا رہے ہیں، کچھ بندوں کے پاس جاؤں گا، قرآن کے باتیں سناؤں گا۔ پھر دوسرے دن کسی اور کے پاس جاؤں گا، نماز کی فضیلت بتاؤں گا۔ پھر اور ایک گاؤں کو جاؤں گا، دین کے متعلق جتنے باتیں مجھے معلوم ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ پھر دوسرے دن کسی گاؤں میں جاؤں گا، کسی قریے میں جاؤں گا، کسی دیہات میں جاؤں گا، ذکر کے متعلق کچھ چیزیں پہنچاؤں گا۔ ان کا ایک مزاج تھا، ان کا ایک معمول تھا، ان کی یہ ترتیب تھی۔ مہینے کے 8 دن 10 دن یا 15 دن اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ان کا ایک اصول تھا، ان کا ایک ضابطہ تھا کہ کسی بھی گاؤں میں وہ 24 گھنٹے سے زائد نہیں رکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی گاؤں میں پہنچے، کسی دیہات میں پہنچے، عصر سے پہلے پہنچے، یوں سمجھیے کہ 3-4 بجے کا وقت تھا۔ عصر سے پہلے پہنچے، عصر کی نماز پڑھے۔ عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد لوگوں سے اعلان کر کے کہا کہ میں آپ کے سامنے کچھ دین کے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کچھ دیر بیٹھ جائے اور دین کے مذاکرے سن لیں، دین کے متعلق کچھ باتیں سن لیں۔ چنانچہ عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے خطاب کر کے کچھ دین کے متعلق کچھ پیغامات پہنچائے۔ پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، بات ہونے کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ پھر مغرب کی نماز اسی مسجد میں ادا کیے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر بات ہوئی۔ پھر بات ہونے کے بعد لوگ بات مکمل ہونے کے بعد گھروں کو چلے گئے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر دین کے مذاکرے ہوئے۔ پھر دین کے مذاکرے ہونے کے بعد جو محفل میں بیٹھے ہوئے افراد تھے، دین کی بات سننے کے بعد، قرآن کی بات سننے کے بعد، حدیث کی بات سننے کے بعد وہ لوگ سارے کے سارے مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ اب اس مجلس کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی عبادت گزار تھا، وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا تھا۔ تو سارے کے سارے لوگ حضرت کی اس مجلس کی اختتام پر بات مکمل ہونے کے بعد سارے لوگ گھروں کی طرف چلے گئے۔ تو وہ جو نوجوان تھا اس مجلس کے اندر، وہ بھی گھر کو چلا گیا۔ اب گھر کو جانے کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات آئی، ہم دوپہر سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عصر سے لے کر اب تک مسلسل ہمارے درمیان دین کے تعلق سے باتیں بتا رہے، سکھا رہے، قرآن مجید کے تعلق سے کافی باتیں بتائی، احادیث اور رسول کے تعلق سے کافی باتیں بتائی، ذکر و اذکار کے تعلق سے کافی باتیں بتائی۔ اور حضرت مجلس کے اختتام پر حضرت نے کہا کہ محفل میں بیٹھنے والوں سے کہ کل صبح میں فجر کی نماز کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے کھانا دیں یا نہ دیں کوئی نہیں، پرابلم نہیں ہے، آپ میری دیکھ بھالی کرے یا نہ کرے کوئی پرابلم نہیں ہے،
لیکن آپ اللہ کے لیے میری دین کی بات سن لیجئے، تھوڑے سے وظائف سن لیجئے، کل صبح میں فجر کے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس مجلس کے اندر جو نوجوان تھا، جو پانچوں وقت کا نمازی تھا، گھر کو جانے کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات آئی، ارے وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو بہت بڑے ولی تھے، ہم عصر سے دیکھ رہے پانی پر پانی پیتے ہوئے جا رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا پیغام پہنچانے سے تھک نہیں رہے۔ انہوں نے کھانے کے لیے نہ کوئی چیز کی طلب کی ہم سے، نہ کسی چیز کا سوال کیا، نہ چائے طلب کی، نہ ڈکاشن طلب کیا، نہ انہوں نے کھانے کے لیے کوئی غذا طلب کیا، نہ کوئی انہوں نے پھل اور فروٹ کو طلب کیا۔ عصر سے بلکہ دوپہر سے ہم دیکھ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں، قرآن مجید کی باتیں پہنچا رہے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ روٹیاں ہمارے گھر کے اندر بنی ہوئی ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ جو نوجوان تھا اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھر کی 3 روٹیوں کو لے کر اس اللہ والے کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اس اللہ والے سے، اس عالم دین سے، اس بزرگ سے کہتا ہے، حضرت میں عصر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کوئی چیز نہیں کھا رہے، صرف پانی پی رہے اور گھنٹوں بیان کر رہے، یہ ہمارے گھر کے اندر کچھ روٹی بنی ہوئی تھی، میں آپ کے لیے لایا ہوا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضرت ان روٹیوں کو آپ کھا لیجئے، کھا کر آرام کر لیجئے، چونکہ آپ کو صبح میں نکلنا ہے، لمبا سفر ہے، اس لیے کہ جس آدمی کی پیٹ میں غذا نہیں ہوتی، جس آدمی کی پیٹ میں کوئی روزی نہیں پہنچتی، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی لمبا سفر نہیں کر سکتا۔ پیٹ میں غذا ہوگی، کوئی چاول کھا لے، کوئی پھل فروٹ کھا لے، کوئی دیگر چیزیں کھا لے تو آدمی سفر کر سکتا ہے، ورنہ خالی پیٹ اگر میں آپ کو کہوں کہ فجر کی نماز پڑھ لیجئے، آپ ناشتہ مت کریے گا، یہاں سے لے کر حیدرآباد تک نان اسٹاپ جانا ہے، آپ کو کوئی درمیان میں راستے میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں دوں گا کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں گے۔ سفر کر بھی لیے، پتہ نہیں راستے میں کتنی دعائیں آپ مجھے دیتے ہوئے جائیں گے، کتنی گالیاں دیتے ہوئے مجھے جائیں گے۔ یہ اللہ والے تھے، وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت آپ کو صبح میں لمبا سفر کرنا ہے، آپ یہ روٹیاں ہیں ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ کھا لیجیے۔ چنانچہ 3 روٹیاں لا کر وہ نوجوان پیش کیا، حضرت رات میں کھا لیا، آرام کر لیا، پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت کیا کرنا تھا؟ نکلنا چاہیے تھا، اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا تھا۔ چنانچہ حضرت اس دن روانہ نہیں ہوئے، پھر اسی مسجد میں حضرت قیام کیے، پھر پورا دن حضرت دوسرا دن پورا کا پورا دن اسی مسجد میں قیام کیے، پھر عصر بعد، مغرب بعد، عشاء کی نماز کے بعد، تینوں نمازوں کے بعد حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی پھر خطاب کر کے لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو پہنچاتے رہے۔ دوسرا دن ہو گیا، پھر دوسرے دن شام میں عشاء کے بعد مجلس ختم ہونے کے وقت حضرت نے لوگوں سے کہا کہ کل صبح میں نکل جاؤں گا، یہ آج میرا آخری پیغام ہے۔ چنانچہ حضرت یہ بات کہہ کر اپنی مجلس کو ختم کیے۔ وہ نوجوان اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ دیکھا کہ حضرت تو آج صبح میں روانہ ہونا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی غرض سے رک گئے ہوں گے۔ وہ نوجوان مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے گھر کو جاتا ہے، پھر 2 روٹیاں لا کر وہ اللہ والے کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ پہلے دن کتنے روٹیاں لا کر دیا تھا؟ بولو بھائی، پہلے دن کتنے روٹیاں؟ 3 روٹیاں۔ دوسرے دن کتنے روٹیاں؟ 2 روٹیاں لا کر دیا۔ وہ اللہ والے تھے، دونوں روٹیوں کو لیے اور کھا کر آرام کر لیے۔ اب تیسرا دن شروع ہوا۔ اب تیسرا دن شروع ہونے کے بعد صبح میں فجر کے بعد حضرت کا کیا تھا؟ سفر تھا، حضرت اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا تھا، لیکن حضرت تیسرے دن بھی اپنی منزل کی طرف روانہ نہیں ہوئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مسلسل 2 دن سے بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کل صبح میں نکل جاؤں گا، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت کو یہ مسجد کی 4 دیواری پسند آ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہماری فکر دیکھ کر حضرت یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ دین کی باتیں سننے کا شوق ان مسلمانوں کے اندر، ان میرے بھائیوں کے اندر اور بھی زیادہ ہے، ان کے دل میری باتیں سننے کی طرف مائل ہو رہی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ حضرت اس وجہ سے رک گئے ہوں گے۔ تیسرے دن بھی حضرت اسی مسجد میں قیام کیے، پھر چنانچہ عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح مسلسل دین کی مجلس قائم کر کے لوگوں کو دین کی نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچاتے رہے۔ لیکن جب تیسرا دن ہوا، جب تیسرے دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت نے مجلس کے اختتام پر لوگوں سے کہا کہ کل صبح میں انشاءاللہ نکل جاؤں گا، آج یہ میرا آخری دن ہے۔ یہ کہہ کر حضرت اپنی مجلس کو ختم کیے۔ اس مجلس کے اندر وہ آخری مجلس تھی، وہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ نوجوان بھی اللہ والے کی شرکت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب دیکھا کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ آخری دن حضرت کا ہوگا، چلو چنانچہ آج بھی ہمارے ہی گھر سے حضرت کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، آج بھی ہمارے گھر سے انشاءاللہ حضرت کے لیے، ولی کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ چنانچہ وہ نوجوان تھا، اپنے گھر کو جاتا ہے، اپنے گھر کو جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج آخری دن ہے، اللہ والے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، آج اللہ والے آخری دن رکے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ان کی مہمان نوازی ہو جائے، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ نوجوان گھر کو جاتا ہے، اپنی بیوی سے درخواست پیش کرتا ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ پہلا دن تھا میں تم کو 3 روٹی دے دی، دوسرا دن تھا میں تمہارے لیے 2 روٹیوں کو پیش کر دیا، اب آخری دن ہے، میں آپ کے لیے کچھ انتظام نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وہ جو نوجوان تھا اپنی کھانے کی روٹی، اپنی جو غذا ہوتی ہے، اپنے جو کھانے کی جو ترتیب ہوتی تھی، وہ نوجوان کہتا ہے یا اللہ والے سے کہتا ہے آج آخری دن ہے، آج اللہ کے لیے آج یہ روٹی کھا لو، کل صبح میں فجر کے بعد روانہ ہو جانا۔ وہ اللہ والے پوچھتے ہیں، وہ اللہ کے ولی پوچھتے ہیں، وہ عالم دین کہتے ہیں، وہ نوجوان سے پوچھتے ہیں اے نوجوان کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تو مجھے جانے کے لیے کیوں بتا رہا ہے؟ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اس کے اس جملے کو سن کر اس نوجوان کے گلے کو لگ جاتے ہیں، اس نوجوان کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں اور دھاڑے مار کر رونے لگتے ہیں۔ نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، نوجوان دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے اس جملے سے اس بزرگ کا دل پاش ہو گیا ہوگا، میرے اس جملے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی ناراض ہو گئے ہوں گے۔ وہ اللہ کے ولی اس نوجوان کو اپنے سینے سے چمٹا کر، اپنے گلے سے چمٹا کر دھاڑے مار کر رونے لگتے ہیں۔ وہ نوجوان بھی روتا ہے، نوجوان اللہ والے سے پوچھتا ہے اللہ کے ولی مجھے بتائیے تو صحیح رونے کا راز کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مسجد کی کیا فضیلت ہوگی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسجد کے اندر کیا کمال ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر کتنا کمال ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ والے کہتے ہیں وہ نوجوان سے یہ مسجد کا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو تیری روٹی لا کر کھلانے کا نتیجہ ہے۔ آگے بڑھ کر وہ اللہ والے وہ نوجوان سے کہتے ہیں کہ جب سے میں اس مسجد میں رکا ہوا ہوں 3 دن سے مسلسل مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ والے کہتے ہیں نوجوان سے کہتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں، جب بھی میں آپ کی روٹی کھا کر اس مسجد کے اندر آرام کرتا ہوں، جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں، لیٹنے کے لیے بستر پر جاتا ہوں، جب میری آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، جب میری آنکھ لگ جاتی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں گھنٹوں گھنٹوں میری بات چیت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی رہتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ مسجد کی فضیلت کیا ہوگی۔ لیکن بزرگان محترم آگے بڑھ کر وہ جو نوجوان تھا سارا معاملہ اللہ والے کے سامنے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ محنت کرنے والا انسان۔
کیا کرنے والا انسان ہوں؟ میں بہت زیادہ محنت کرنے والا انسان ہوں، بہت زیادہ جد و جہد کرنے والا انسان ہوں۔ اتنی محنت کرتا ہوں کہ میرے جسم کے میرے جسم کے اندر اکثر جگہوں پر مجھے درد ہوتا ہے۔ اتنی محنت کر کے جب میں شام کو آتا ہوں مجھے اتنی رقم ملتی ہے جتنی رقم سے میرے گھر کے اندر صرف 3 روٹیاں پکتی ہیں۔ کتنی روٹیاں؟ اتنی محنت کرنے کے بعد صبح سے لے کر شام تک میں محنت کر رہا ہوں۔ اتنی محنت کرنے کے بعد کتنی رقم ملتی ہے؟ چھوٹی موٹی رقم مل جاتی ہے۔ اس رقم سے صرف میرے گھر کے اندر میری ایک بیوی ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں ایک ہوں۔ 3 افرادوں کے لیے 3 روٹیاں بنتی تھیں۔ جب پہلا دن تھا میں اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ اللہ والے مسجد میں رکے ہوئے، بہت بڑے عالم دین رکے ہوئے۔ جب میں نے اپنی بیوی کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو میری بیوی ڈنکی کی چوٹ پر کہنے لگی چلو آج ہم اپنے گھر کے اندر فاقہ کر لیتے ہیں۔ آج کیا کر لیتے ہیں؟ اللہ والے کے لیے دیکھیں کتنی قربانیاں دے رہی ہے، وہ اللہ والے کے لیے کتنے مجاہدے برداشت کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج ان کے لیے کھانے کا کچھ انتظام کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ چلو آج ہمارے گھر کے اندر فاقہ کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا کہ تم میری ایک روٹی ہے، آپ کی ایک روٹی ہے، ہمارے ننھے منھے چھوٹے سے بچے کی ایک روٹی ہے، یہ تینوں روٹیوں کو ہم اللہ والوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ آج ہم فاقہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے دن 3 روٹی پہنچا دیے۔ دوسرے دن آئے، انہوں نے روٹیوں کو طلب کیا تو بیوی نے کہا، بچے سے بھی سوال کیا اور کہا کہ روٹیاں پہنچانا ہے۔ بچے نے کہا کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، مجھے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، آج میں روٹی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بیوی نے کہا کہ آج میری اور آپ دونوں کی روٹی اللہ والوں کو پہنچا دیتے ہیں، چلو بچے کی روٹی بچے کو کھلا دیتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن ایسا ہوا کہ بچے نے روٹی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر تیسرے دن ایسا ہوا، بیوی سے آ کر کہنے لگے آج آخری دن ہے، روٹی پہنچانا ہے، پہنچا دیں گے۔ تیسرے دن بیوی نے کیا کہا، آج میں بھی روٹی نہیں دے سکتی۔ بچے نے بھی روٹی دینے سے انکار کر دیا۔ 2 دن ہم فقر و فاقے سے گزار رہے تھے، پیٹ کا مسئلہ ہے، بھوک کا مسئلہ ہے، آج ہم نہیں دے سکتے۔ چنانچہ تیسرے دن وہ نوجوان کیا کیا، اپنی روٹی لے جا کر اللہ والے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اللہ والے کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں یہ تیری محنت کی کمائی کا نتیجہ ہے کہ 3 دن مسلسل خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ واقعہ آج بھی میرے اور آپ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حلال چیزیں کمانا ہے، حلال غذا کھانا ہے۔